عجل فرج آل محمد. محمد علی محمد بلند تر صلوات. عزیز گرامی القدر، آج 5 محرم ہے. سرکار انبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث مبارکہ ہے، اگر لوگ میرے ویر علی علیہ السلام کی مودت پر اکٹھے ہو جاتے، اللہ کو جنت بنانے کی ضرورت نہ پڑتی. کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے لیے سورہ نجم آیت نمبر 3 میں اللہ نے سند جاری کی، بولتے نہیں جب تک میری وحی نہ آ جا. جی جی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یا علی علیہ السلام، یہ مجالس حسین علیہ السلام، یہ منبر رسول خدا، یہ جنت کا ماحول جس میں آپ بیٹھے ہیں، خدا را اس بات کا خیال کریں کہ یہ منبر تبلیغ حسین ہے. اس پہ مسجد کو نمازی ملتا ہے، اور جو منبر میں تبلیغ نہیں کر سکتا، اصول اس ممبر پہ آنے کا حق بھی نہیں ہے، کیونکہ اس ممبر سے درس محمد علیہ محمد، درس توحید، درس رسالت، درس امامت ملتا ہے. جو خالی مصائب پڑھنے والے ہیں ان سے تھوڑا ٹائم کم بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن علم لو. یہ لائف میں اور لائف چل رہی ہے، لوگوں کو پتہ چلے درس حسین کیا ہوتا ہے. محمد علی محمد بلند تر صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد علی محمد بلند تر صلوات. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا إن هدانا لقد جاء رسول ربنا بالحق والصلوات والسلام والتحية والإكرام على سيدي أصلي ما في الوجود سر لي في كل وجودي نقطة الدائرة الوجود سيبي لواء الحمد المقامی المحمود مولانا وہو ثقلین جد الحسنی والحسین ابی القاسم محمد صلوات.
التہبین التحرین المسومین المظلومین لعنت اللہ علیہم اجمعین من یوم قیامہ ھذا یوم الدین اما بعد سبحانک فی کتاب المبین وَهُوَ صَدَّقِ الْقَوْلِينَ وَقَوْلُ الْحَقِّ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات۔ حضرات گرامی القدر و بزرگان محترم، جس سلسلے کو یکم محرم سے لے کے چلا تھا، آج اس سلسلے کی 5ویں مجالس ہے۔ آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں، آپ کے یہ مقدس ذہنوں کو جو چند منٹوں کے لیے میں اس طرح عمول کرنا چاہتا ہوں، آپ کی یہ خوش قسمتی اور میرے لیے شرف باعث ہے، کیونکہ اللہ نے اس جنت کے ماحول میں بیٹھ کے ہمیں بتانے کا اور تجھے سننے کا یہ اصلی کیا عطا کیا ہے کہ بالغیب لا ریب فیہ۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ جو میری کتاب ہے، یہ جو میں بھیج رہا ہوں، یہ جس پر بھیج رہا ہوں، جس کے لیے بھیج رہا ہوں، یہ مکمل ضابطہ حیات ہے۔ اے امتحان کی دنیا میں آنے والے، اللہ چاہتا ہے کہ میں تجھے وہ منزل عطا کروں، وہ مقصد عطا کروں، وہ جگہ عطا کروں جس کے لیے تو ہمیشہ کوشش میں لگا ہوا ہے کہ مالک مجھے جنت عطا کر۔ تمہاری تمام انتھک محنتیں اس وقت تک فضول ہے، اس وقت تک ناکام ہے جب تک تم سردار جنت کو نہ سمجھو۔ بھائی اسی قرآن میں جب خالق نے وضاحت کی جس کا میں ذمہ دار ہوں، جس کے تحفظ کا ذمہ دار ہوں، جس ہستی پر میں یہ معجزہ نازل کر رہا ہوں، یہ کتاب معجزہ ہے، کوئی آسان آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، کوئی کچھ لے کے آیا، واحد ختم النبی نے، خیر واحد ختم النبی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ایسا معجزہ لے کے آئے ہیں جو پڑھے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، جو عمل کرے تو انسان عامل بن جاتا ہے، جو اس کے لیے کسی پر پھونک دے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ تو میرے حبیب ہم نے اپنی طرف سے تجھ پر اتارا اور ایک جگہ پہ اپنے حبیب کو کہا میرے حبیب تمہارا کام یہ ہے پیغام پہنچانا، تم اس امت پر حوالدار نہیں ہو، میسج پہنچانا تمہارا کام ہے، ماننا امت کا کام ہے، جو نہیں مانے گا میرے پاس واپس آئے گا، جب آئے گا تو اس کی جزا و سزا میں اللہ منتخب کروں گا۔ کیوں کہ اس نے انکار اس ہستی کا کیا ہے جس کے لیے میں نے عالمین کو خلق کر دیا۔ اس سے آگے والی آیت پہلے میں نے کل آپ کو سنائی تھی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ
ہدی للمتقین۔ بھائی یکم محرم سے لے کے میں ایک ایک جملے کو آگے لے کے بڑھ رہا ہوں۔ آپ لوگ جو مسلسل سن رہے ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، آپ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ ایک ایک جملے کو ہر روز آگے لے کے جا رہا ہوں۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کا رہنما ہے، رہنما ہے قرآن متقیوں کا۔ ہدی للمتقین، قرآن متقیوں کا رہنما ہے۔ بھائی اس سے آگے والا جملہ کیا ہے؟ بھائی میں تشیع کو سلام کرتا ہوں جن کا امام متقین ہے۔ قرآن متقیوں کا رہنما، مولا علی ابن ابی طالب متقیوں کے امام۔ اور اللہ سورہ یاسین میں وضاحت سے کہہ رہا ہے، ہم نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ آج میں مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ جس جملے کو میں نے کل وضاحت کیا تھا، ہدی للمتقین، آج اس جملے سے آگے والی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ میں یہاں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ والذین یؤمنون بما انزل علیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہے۔ بھئی قرآن متقیوں کا رہنما بالغیب۔ بھئی متقی کون ہے؟ میں اللہ سے پوچھتا ہوں، سوال کرتا ہوں، مالک آپ نے پرسوں تو مجھے بتایا تھا کہ یہ جو لا ریب فیہ ہے، جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، جو شک کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو مالک آپ نے مجھے میرے سوال کا جواب دیا تھا، حیدری سن، یہ لا ریب فیہ ہدی للمتقین، یہ متقیوں کی رہنما ہے۔ تو مالک اس کی آگے میں آج سوال قائم کر رہا ہوں، آج آگے والا سوال قائم کر رہا ہوں۔ کون سا سوال قائم کر رہا ہوں؟ مالک یہ جو قرآن متقیوں کا رہنما ہے، تو مالک مجھے بتا یہ متقی کون ہے؟ متقی کون ہے؟ اے حیدری تو پوچھتا ہے کہ متقی کون ہے؟ تم سن، بالغیب ہے، جو غیب پر ایمان لائے، جو اللہ کے دیوے مال میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرے، وہ متقی ہے۔ بالغیب ہے، جو غیب پر ایمان لائے۔ اگر رسول نے کہا جنت ہے، دیکھی نہیں ہے، غیب ہے، دیکھی نہیں ہے، غیب ہے، بھئی کیوں یقین کر رہے ہو؟ کیوں ایمان لا رہے ہو؟ بالغیب ہے، جو غیب پر ایمان لائے، کیوں یقین کر رہے ہو؟ کیوں غیب پر تسلیم کر رہے ہو؟ کہا یہ نے کہا، اس ہستی نے کہا جسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ بالغیب ہے، متقی کون ہے؟ بالغیب ہے، جو غیب پر ایمان لائے۔ رسول نے کہا جنت ہے، تو بالغیب والے نے متقی نے کہا تسلیم خم ہے۔ رسول نے کہا جہنم ہے، اس نے کہا تسلیم خم ہے۔ بھائی کیوں تسلیم کر رہا ہے؟ دیکھی نہیں ہے، دیکھی نہیں ہے، کیوں کر رہا ہے؟ بھائی مجھے ایک چھوٹا سا فلسفہ یاد آیا، جب اس مکے کفار مکہ نے جو اعلیٰ درجے کے کافر تھے، بلندی کافرین پر فائز تھے، اللہ کے رسول نے کہا اے کافرو، اے کافرو، اس پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے،
کیا مان جاؤ گے؟ بھئی تمام کافر یک زبا ہو کر کہنے لگے اے عبداللہ کے بیٹے، کیوں نبی تو مانتے نہیں تھے؟ اعلان نبوت ہوا نہیں ہے؟ پہلے تو اللہ کا رسول 40 سال وہ زمین سرخیز کرتا رہا تاکہ لوگ تسلیم کر لے، لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کس ارادے کا مالک ہے، کس دین کا مالک ہے، کس ایمان کا مالک ہے۔ جب پوچھا نا کافر سے، اے کافر ہو، اگر میں کہوں پہاڑ کے دامن میں ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو میرے متعلق کیا رائے قائم کرو گے؟ جب تم پہاڑ کے دامن میں جا کر دیکھو گے بھئی دیکھیے کافر تھے، بھئی انکار دین تھے، انکار کرتے تھے، عبداللہ کے بیٹے کو رسول نہیں مانتے تھے، یہ کافر تھے۔ جب اللہ کے رسول نے کہا پہاڑ کے دامن میں جا کر آپ دیکھیں اگر لشکر نظر نہ آئے تو میرے لیے کیا رائے قائم کرو گے؟ او بھائی اللہ کے بندو، کافر تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ کے بیٹے، اگر ہمیں لشکر نظر نہ آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے۔ تو سچا ہے۔ بھائی کافروں نے، بھائی کیوں سچا مان رہے ہو؟ کس لیے مان رہے ہو؟ کہا کہ آج سے لے کے، یعنی آپ کے بچپن سے لے کے آج تک آپ کا بچپنا ہمارے سامنے ہے، آپ کا لڑکپن ہمارے سامنے ہے، آپ نے زندگی میں جھوٹ کے قریب گئے نہیں، بھئی کافر تھے، مان گئے، تو جھوٹا نہیں ہے، ہم اندھے ہو گئے، تو سچا ہے۔ میں حیران ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں پر سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کہتی ہے اسے ہذیان ہو گیا۔ بھائی کافر تھے۔ حضرت محترم، قرآن مجید سورہ نساء آیت نمبر 1، آیت نمبر 1 اللہ کہہ رہا ہے، بندہ نہیں کہہ رہا۔ بھائی یہ میسج عالمین میں جا رہا ہے، اس ممبر سے میسج جائے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ ممبر کا حق ادا کر رہے ہیں۔ صرف مسائل نہیں ہوتا، تبلیغ ہے حسین علیہ السلام۔ بھائی دیکھو حسین علیہ السلام نے سر کیوں دیا، بہنوں کی چادریں کیوں دی، بیٹے کیوں دیے، سب کچھ دیکھ کر جسے بچایا اس کو فالو کرنا چاہیے۔ سورہ نساء آیت نمبر 1، اور شاہد پروردگار ہوا، ڈرو اس رب سے جس نے تجھے ایک جان سے پیدا کیا اور اس ایک جان سے دنیا میں بہت سے مرد عورتیں پھیلا دی ہیں۔ وہ ایک جان کیا ہے جسے تم اپنا باپ اور ماں کہتی ہو؟ جناب آدم علیہ السلام، جناب حوا علیہ السلام، ایک جان سے بہت سے مرد عورتیں دنیا میں پھیلا دی ہیں۔ اللہ حکم دے رہا ہے ڈرو اس رب سے جس کا تم واسطہ دے کر اپنے حق مانگتے ہیں، کیونکہ بھائی جب تعلق ہوتا ہے وہ سختی نہیں ہوتی، اپنے حق اللہ کا نام دے کر مانگتے ہو تاکہ فتنہ برپا نہ ہو۔ اللہ کے واسطے میرا حق ادا کر، ڈرو اس رب سے جس کا واسطہ دے کر حق مانگتے ہو، اپنے قربت داروں کے تعلقات مت بگاڑو۔ میں اللہ تم پر نگران ہوں، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، بھائی قرآن کا منکر کافر،
رسول کا منکر کافر، اللہ کے فرمان کا منکر کافر۔ جب اللہ کہہ رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، بھائی اللہ حکم دے رہا نا میرے رسول کی اطاعت و اتباع کرو۔ پنجابی کا ترجمہ، آنکھیں بھی لگو تے گالے بھی منو تے پیروی کرو، بھائی میرے رسول کی فرمانبرداری کرو۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ کیوں کہہ رہا ہے؟ اپنی مخلوق کو اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے، اکٹھا دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں تم پر نگران ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ بھائی بھائی سے کیا تعلق قائم کر رہا ہے، بھائی بہن سے کیا تعلق قائم کر رہا ہے، بھائی چچا زاد سے کیا تعلق قائم کر رہا ہے، کیا چچا زاد اسے کیا تعلق قائم کر رہا ہے، فلاں 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 اسے کیا کر رہا ہے، پڑوسی کیا کہہ رہا ہے، آگے والا کیا کہہ رہا ہے، رشتہ دار کیا کہہ رہا ہے، قربت دار کیا کہہ رہا ہے۔ جب تم اپنی انعام میں بکھر جاؤ گے، جب تم اپنی انعام میں بکھر جاؤ گے تو پھر دائرہ اسلام میں باقی نہ رہو گے۔ اللہ کا منکر کافر، رسول کا منکر کافر، قرآن کا منکر کافر۔ جب اللہ نے سورہ نساء میں واضح کر دیا اے لوگو ڈرو اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ میں رک رک کے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا یہ میسج ممبر حسین سے حاصل کرے اور اپنے فیملی کے تعلقات کو خراب کرتے ہوئے ٹھیک کر لے۔ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں تم پر نگران ہوں۔ بھائی نگران کا یہی کام ہوتا ہے نا، نگرانی کرنا۔ کون کسی کے کیا کر رہا ہے؟ لوگ بڑی بڑی مصیبتوں میں برپا ہوتے ہیں، بڑے بڑے مسئلوں میں برپا ہوتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں دیکھ رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں۔ آیا اپنے والدین کی برسیوں پہ خرچہ کرنے والے میسر سن کے جاؤ، اللہ کسی برسی کا اجر نہیں دے گا، اللہ تو اس کا اجر دے گا۔ اگر تمہارے والدین نماز نہیں پڑھتے تھے تو والدین اگر اولاد اچھی ہے بے لسانہ اولاد والدین کے ساتھ احسان کرے بے لسانہ، جو برسی پہ 2-3 لاکھ خرچ ہے وہ کسی عالم دی کو دیکھتے ان کی نمازیں پوری کروا لے۔ اللہ عمل دیکھنا چاہتا ہے، یہ اولاد کے بس میں ہے اپنے والدین کو جنتی بنا لینا، جنتی بنا لینا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو بکرے کاٹ لیتا ہے، برسیاں لیتا ہے، لیکن اس کے واجبات کا خیال نہیں کرتا۔ وہ بے ہے، وہ اولاد والدین کا احسان نہیں کرتی۔ حضرت کرام القدر حضرت گرامی القدر جب 2 منٹ اوپر ہو گئے تو سنتے جاؤ اللہ نے اپنی قسم کھائی ہے، اے میرے بندو آسن تکمیلہ، اللہ نہیں چاہتا میں تجھے آگ میں جھونک دوں۔ اللہ نے یہ احسان کیا ہے تم پر کہ محمد آل محمد کا درد کھا کر تجھے نجات کا وسیلہ بتا رہا ہے، جو وسیلہ عالمین تھا۔ آج 5 محرم اس کی بیٹیاں کربلا کے میدان میں چتیل میدان میں رو رہی ہیں۔